ہو رہے ہیں فائرنگ کر کے وہ دن 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 چلا کر گولیاں دکھا رہے ہیں اپنا پاگل پن. تکبر کرنے والے سوچ کو کچا چبائیں گے. وطن کو دیکھنا ایک روز جنت ہم بنائیں گے. وطن کو دیکھنا ایک روز ہم جنت بنائیں گے. میں اس کے بعد فخر گلگت بلتستان نگر بیداد جناب جاوید حسین کو دعوت دوں گا وہ آئے اور ان خیالات کا اظہار کرے. جاوید حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ریحان شاہ صاحب، تاج اتحاد ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران اور 66 دنوں سے اس پنڈال کے 66 دنوں سے پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے گلگت بلتستان کے مظلوم تاجر بھائیوں اور میڈیا پرسن، السلام علیکم. آج شاہ صاحب نے بڑی باتیں کی کہ ہم اس کاغذ کو مسترد بھی نہیں کریں گے، اس کاغذ کو ہم رد بھی نہیں کریں گے، اس کو آن بھی نہیں کریں گے. تاج اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کورٹ سے آ گئے. شاہ صاحب یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، اب یہ بات نہیں ہوگی. اگر 54 دن گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے ہمیں رگڑ دیا تو پھر ہمارے ساتھیوں میں دیا ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے. حق کی بات کرنا ہے، آپ نے کہا حق پرستی کی بات کرتے ہیں. جب حفیظ الرحمان کی بات کرتے ہیں، امجد کی بات کرتے ہیں، گلبر کی بات کرتے ہیں، وزراء کی بات کرتے ہیں، تو جاوید کی غلطی کی بھی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں کلیئر بتائے کہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ایک اندھے کو بھی دکھائے سامنے لکھا ہے. یہ چارٹر آف ڈیمانڈ اس کاغذ میں آسمان زمین کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے اندھے، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، شاید آپ سارے گریجویٹ ہیں، لیکن اندھا بتائے گا. جب اس کے مطابق مذاکرات ہونے تھے تو اسی کے مطابق رزلٹ آنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے اس کو پھینکو. اگر یہی کرنا تھا تو پھر پہلے کہہ چکے ہوتے. گلگت میں آج کمیٹیاں بنی ہے تو آپ کون کی وجہ سے بنی ہے. یہ اسلام آباد میں اگر کمیٹی بنی ہے تو آپ کی وجہ سے بنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جذبات کو چھوڑ کر جاوید کی جذبات کی جو ہے احترام ہو. یہ بالکل نہیں ہوگا. اب ہم آخری مراحل پہ پہنچ گئے. ہم نہیں مانتے. 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 رمزیوی والا زندہ ہے. رمزیوی والا زندہ ہے. دیا مروالا زندہ ہے. دیا مروالا زندہ ہے. اکور والا زندہ ہے. لائف کی شکل میں زندہ ہے. مرنا کی شکل میں زندہ ہے. مرنا کی شکل میں زندہ ہے. ریحان کی شکل میں زندہ ہے. ریحان کی شکل میں زندہ ہے. جاوید کی شکل میں زندہ ہے. جاوید کی شکل میں زندہ ہے. مصطفی سن لے زندہ ہے. مصطفی سن لے زندہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں مجھے بتاؤ 66 دنوں بعد کیا ملا تو ابھی ہم صبح گریجویشن چھوڑیں. اگر اس دن اس دنوں کو ختم کیا ملا؟ کچھ ملا ہے؟ اسی لیے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی بلا کریں گے. ہم کسی کے غلام ہیں؟ ابھی تک بہت فیصلے مانا، بس ہو گیا. ابھی یہ نہیں ہو سکتا. بہت احترام کے بھی کچھ حدیں ہوتے ہیں. آپ میرے احترام کی حد پہ کرو. نہ ہم اتنے اندھے ہیں، نہ گنگے ہیں، نہ بولے ہیں. تم جو بیٹھے ہو ان سب سے بہتر لوگ ادھر بیٹھے ہیں. کوئی دفتر میں بیٹھ کے مجھے ڈکٹیشن دے گا، کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈکٹیشن دے گا. نہیں ہوگا. یہ بھی یہاں ڈکٹیشن اب پنڈال والوں کی مرضی کو ہوگی.
سے اب یہ نہیں ہو سکتا ہمارا کوئی 3-4 لمبا چوڑا قانون نہ مجھے پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اس میں یہی ماہر ہے۔ شاہ صاحب کوئی بڑا پڑھتا تھا کاغذ ہے، میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے پڑھو یا چھوڑو کہ اوپر سے میں 3 صفحے کیا کروں گا، لکھا کیا ہے، سیل ٹیکس انکم ٹیکس کے بارے میں کیا کہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ سیل ٹیکس انکم ٹیکس ملا کر یا کتنا ہے اپنا محترم، سیل ٹیکس انکم ٹیکس ملا کر کتنا پرسنٹ بنتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتا ہوگا، بتا دیں۔ آپ بتائیں۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے بتا دیں۔ 23% ہے نا، 23% ہے۔ اب مجھے بتائے کہ آپ کے کنٹینر 100% ایگزامینیشن دے کے 23% کے ایگزامینیشن سے نکل سکتے ہو؟ ہم نے کہا تھا آج ہی کبھی اڑاؤ، اس میں آج ہی مینشن ہے۔ ہم نے کہا تھا آج ہی بھی اٹھاؤ تب نظام چلے گا، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے میری گزارش اب یہ ہے گلگت بلتستان کی حکومت وفاقی حکومت اچھے کیا جو آپ لوگوں نے کیا، ایک ڈراپ آیا ہے، ہمیں کوئی اس سے کوئی اتنا شکایت بھی نہیں ہے، اتنا کوئی اپنا شکوہ بھی نہیں۔ ہم نے 3 چیزیں کلیئر چاہیے، 28,000 مربع میل پر ان لمیٹڈ کوئی لمٹ نہیں ہوگا، سیل ٹیکس انکم ٹیکس آربی کا ایگزمپشن۔ نمبر 2 300 ہے یا 400 ہے پارکنگ کے اندر، یہ بھی شامل کر دو، یہ بھی تو 3 مہینے سے۔ پاسپریٹس کے مطابق اس کی ارجنٹ کلیئرنس چاہیے۔ نمبر 3 جتنے ڈیمیریجز ہے بورڈ کے وہ ویو آف ہو۔ نمبر 4 گلگت کی ڈیولپمنٹ سے کیا کھاٹ ملے گا لگے ہمسا، ان کو پورا نہیں ہوتا ہے، پورٹ کے محصولات سے یہاں کے لوکل کمیونٹی کو 10% ملنا چاہیے۔ اور ایکسپورٹ کے اندر جو مسائل تھے اس کے جو ہے نا وہ ایڈریس، تو ہم سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا ابھی کہ میں آگے کہوں کہ اٹھ جاؤ تو آپ اٹھ جاؤ، جوتا مارو مجھے، ہاں میں کچھ دے دوں تو بتاؤ کہ میں دیا کیا ہوں۔ اب مشاورت ہوگی تو پنڈال کے اندر بیٹھنے والے وہ تمام تاجروں سے ہوگی، ایسا نہیں ہوگی ون مین شو ختم۔ تو اسلام آباد میں سپریم کونسل کے محترم اشفاق صاحب نے گزارش کیا ہے کہ کل کورٹ کو بھی اوپن کرو، امیگریشن کو بھی اوپن کرو۔ ہم اس جلسے کی وساطت سے آپ سے گزارش کرتے ہیں یہ دونوں بند ہوں گے، آپ پنڈال میں آؤ، یہ دونوں نہیں کھلیں گے ابھی۔ جو کھولنا چاہتا ہے لامے نکالے، مشاورت سے نکالیں گے تو ٹھیک چلیں گے، اگر اختلاف کریں گے تو جو ہوگا ہوگا، کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو اختلاف کر کیوں نہیں اٹھتا ادھر سے؟ 66 دنوں میں 0/0 ہے تو مزید 66 دن بیٹھ کے 0/0 کہیں گے تو نکل جائیں گے نا، کیا ضرورت ہے؟ ہم مزید عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم نے کلیئر فیصلہ کیا ہے اگر ہمارا ٹریڈ نہیں ہوگا کسی کا ٹریڈ نہیں چلے گا، ختم ہو گیا بات۔ اس کے لیے ریاست کے پاس 2 راستے ہیں، یا مطالبات منعن تسلیم کرو یا ہمیں آ کر مارو، تمہارے میں دم ہوگا مارو گے، ہمارے میں دم ہوگا تمہیں روکیں گے عوام کی طاقت سے، یہ نہیں ہو سکتا بھی۔ اس لیے کلیئر فیصلہ ہے، کل بھی نہیں کھلے گا امیگریشن، لانے نکالا ہے، پرسوں بھی نہیں کھلے گا، اس وقت کھولیں گے جب ہمارے مطالبات کے من و نوٹیفیکیشن ادھر آئے گا۔ ابھی حد ہے یار، کوئی طریقہ ہے 66 دن بعد اس جگہ میں ہے وہ جو لڑکی ہے تو وہ سانپ والا نہیں ہے، وہ تو سب سے نیچے ہے، ایک بیٹھے اوپر جاتی ہے تو سب سے نیچے، کوئی طریقہ ہے؟ اتنے میرے خیال میں ہم یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس چکروں میں ہم نہیں پڑیں گے کیونکہ ہم اپنے عوام کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ گلگت بلتستان کے 22 عوام کا بھی آئے ہیں، یہ گلگت بلتستان کے علماء کے بھی آئے ہیں۔ ہم کل سے اپنے ان تمام علماء کو بلائیں گے، ان تمام یوتھ ونگ کو بھی بلائیں گے، تمام کو دعوت دیں گے، کل ہو پرسوں ہو، ان کے سامنے سپریم کونسل بھی بیٹھے گی، تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی بھی بیٹھے گی، عوامی عدالت میں ڈبیٹ ہوگا۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جائیں گے، اگر فیصلہ کہا کہ کرنے کو کنٹینیو کرو یا آگے پلان سی کی طرف جاؤ تو میرے خیال میں ہم ان کو خوشی کر جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری بات مانے نہ مانے، میری بات کوئی ضروری نہیں کہ میں کون ہو سکتا ہوں،
کل تک میں کہتا کہ میری کوئی نمائندگی نہیں ہے، آج میں کہتا ہوں کہ میری مشاورت شامل ہوگی، شاہ جی کی بھی مشاورت شامل ہوگی، اعجاز کی بھی مشاورت شامل ہوگی، اکرم کھیل والے کی مشاورت شامل ہوگی، خاندادہ کی مشاورت شامل ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، بس اب ریاست کے پاور کوریڈورز کو کلیئر بتائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، اب تمہیں ہمیں جینا نہیں دو گے، ہم تمہیں بھی جینا نہیں دیں گے۔ ویسے بھی 28 سالوں سے تم جو ظلم و جبر ہمارے پر کرتے ہو، اس کا ایک اینڈ ہونے والا ہے، وہ اینڈ ہونے کی شروعات ابھی سے شروع ہوئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، کیسی باتیں کرتے آپ؟ ہم اتنے بالکل کہے گزرے ہیں کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ دھرنے کو بیک کریں یا یہ کریں وہ کریں، کچھ بھی نہیں مانتے ابھی۔ تم ہماری نہیں مانتے، ہم تمہاری نہیں مانتے، جاؤ تم وہاں کے بادشاہ ہو، ہم ادھر کے بادشاہ ہیں، اگر منوانا ہے ادھر آگے کنوینس کرنا پڑے گا آپ کو، کھلی کچہری میں۔ آپ لوگوں کو دیکھو 47 کے بعد الحاق کا ایک میں جو ہے نا وہ غلط آپ نے رجسٹر کیا، اس کے بعد SSI ہوا، پھر آپ نے رجسٹر کیا، قوم نے آج رسوا ہو، اس کے بعد شمل معاہدہ ہوا، خاموش ہے آپ۔ ہم ایک اور شمل معاہدہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کشمیر کو جھنڈا، ٹیم کو جھنڈا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ کشمیر کو جھنڈا، ٹیم کو جھنڈا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ گلبر صاحب، امجد ایڈوکیٹ، حافظ حفیظ الرحمان، جن کی پاکستان کے ریاست کے ذمہ داروں، اب مذاکرات PTDC میں ہوں گے یا السفیر میں ہوں گے؟ مرضی ہے تو مذاکرات کرو، نہیں ہے تو وہاں جتنا اگریمنٹ کرنا ہے کرو، نہ روڈ کھلے گا، نہ پورٹ کھلے گا، نہ امیگریشن کھلے گا، کچھ بھی نہیں کھلے گا۔ جو کھولنے کی بات کرے گا ہمارے لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ وفا کرو گے، وفا کریں گے، وفا کرو گے، وفا کریں گے، وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اس میں دیکھا حفیظ الرحمان نے پریس کانفرنس کیا تھا، ہم سب نے اس کے اوپر تنقید کی، وہی ہوا اس ڈرافٹ کے اندر۔ تو میری سپریم کونسل کہاں گئی؟ میرے تاج اتحاد تشکیل کمیٹی کہاں گئی؟ میرے باقی ممبر کہاں گئے؟ لمٹ اس کے اندر نہیں ہے تو آپ پارے فٹ آگے کے دے دیں گے، آپ لمٹ میں ہیں۔ نمبر 1، اوپر کی کنٹینیو کی بالکل کھلی آپ کو باتیں آئی ہے، زبانی بہت کچھ ہو گیا، تو زبانی 6 مہینے پہلے دیکھ بنتے نے کہا تو کیوں نہیں مانا تھا؟ کیوں نہیں مانا تھا؟ 6 مہینے والی بات آج دہرائی گئی ہے، وہی ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ کنزمپشن اور اپنا گاڑی ان کو چھوڑو، فی الحال تو انہوں سے فیصلہ آئے گا، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اس وقت تو ساتھ ہوئے آسمان پر تھے، آج کہتے ہیں کہ جناب اس کاغذ کے اندر دودھ کے نہریں ہیں، ہمیں بھی آتا ہے، اتنا ان پڑھ ہم نہیں ہیں، یہ کاغذ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم بھی وکلاء کو لے کے آئیں گے، تم بھی وکلاء کو لے کے آؤ۔ اگر 22 لاکھ عوام اور 70% یوتھ کی نمائندگی ہوئی ہے، خدا کی قسم ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ادھر، لیکن اب یہ خدا کی قسم میرے ذمہ متعین نہیں کرتا کہ میں 67 دن رکھ کے میں آپ کو دس اٹھاؤں۔ اس کاغذ میں ایک بھی مطالبہ ہمارا مانا نہیں گیا ہے، یہ ڈرامہ کیا ہے ادھر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے۔ ہم ان ڈراموں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ریاست پاکستان کے وہ کوریڈور ذمہ دار نہیں ہیں، فیصلہ ہم کم کریں گے۔ میرے افسروں پیشہ میں بھائیوں کو حیران، انکم ٹیکس سیل ٹیکس کس مت میں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ تم متنازع ہو، اس لیے نا کہ وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کا ایکٹ نہیں لگتا، تو پھر یہ کسٹم ایکٹ کیسے لگتا ہے؟ وہ میرا باپ ہے، تو پھر آپ نے دھرنا کیوں دیا؟ تو پھر آپ نے دھرنا کیوں دیا ہے؟ آپ نے دھرنا کیوں دیا ہے؟ کے نیچے
تم سیل ٹیکس انکم ٹیکس کی ایگزمپشن مانگتے ہو, کسٹم ایکٹ میرے پر لاگو نہیں ہوتا ہے. باتیں 21 تاریخ سے پہلے کی نہیں کرو نا, بس 21 تاریخ کے بعد آپ نے انقلاب برپا کیا. اب پھر میں دوبارہ تو ہو رہا ہوں 78 سال پیچھے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب ساری چیزیں یہ سامنے لکھا ہے. اگر یہ چارٹر دیوار منان تسلیم ہوتا ہے تو ہم اٹھیں گے, اس کے لیے نہیں ہوگا, نہیں اٹھیں گے, اور کوئی اٹھا بھی نہیں سکے گا. اب خون خرابہ شروع ہوگا, یا اپنوں میں ہوگا یا پرایوں کے ساتھ ہوگا. اب اس کے علاوہ آگے ہٹنا سوال ہی پیدا نہیں ہے. ہم نے بہت برداشت کیا سیاست دن, خدا کی قسم ایک چوکیدار کی اوقات اتنا ہماری نہیں تھی. ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے ہم نے آپ سے یہ باتیں نہیں کہتا, آج مجبوراً مجھے آپ کے ساتھ کرنا پڑا. آنکھوں میں آنسو تھے, ایسے ایسے لوگ تھے جو میری بات کو نہیں مانتے تھے, اپنے خون کو, اپنے اس گوشت کو چپا کے میں خاموش رہتا تھا کہ نہیں یار آج بہتر ہوگا, قوم کے لیے بہتر ہوگا, پرسوں بہتر ہوگا. لیکن اتنے بھی کوئی تھوتو کھاتا نہیں ہے بھائی جان. اب مرضی تمہاری ہے, کوئی بھی غلط فیصلہ تسلیم نہیں کرنا ہے. بس ابھی کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کنٹینیو کا مسئلہ حل ہو گیا, چاہے صبح ایکشن کمیٹی کے 10 ممبر یا 10 گاڑیاں دیں گے, 5 پریکٹس سے ہو گیا, اس کا مطلب ہے مسئلہ کا حل نکلا ہے. نکلا ہم چٹتے کرے تو سبھی کی ہے, اعجاز کی ہے, میری ہے, اس کی ہے, ہم دے دیں گے, جا کے نکالیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا. اب آج معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے. ہم اب آج روکیں گے اپنے آپ کو. ہم نے کہا کہ جناب ہم نے SSR کو جب توڑا تو ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی, الحاق ہوا مٹھائیاں تقسیم کی, اچھا گورننس آرڈر نہ آیا مٹھائیاں تقسیم کی, گورننس آرڈر 2018 آیا میں نے خود تقسیم کی. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج اگر اسی طرح ہی رہنا ہے تو پھر 66 دنوں کا یہ ہمارا گلا کیوں بن ہوا؟ بس چپ سے چلیں گے نا, سب کچھ وفاق ٹھیک کر رہا نا. اس لیے آج کوئی بھی غلط فیصلہ ہوگا یہ سامنا ہے. یہ جو آمیزہ ہوا یہ ہمارے لیے آئی نہیں سکتا. یہ بنایا سپریم کونسل نے, یہ بنایا اتحاد ایکشن کمیٹی نے, تمام تاجروں کے, تمام علماء کے مشاورت سے. اگر یہ اور یہ کاغذ میچ کرتا ہے ہم سب کچھ چھوڑیں گے. یہ اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے تو اس کاغذ کی حیثیت کاغذ کا ٹکڑا ہے. اب نہیں مانیں گے. اب ریاست کے پاور کوریڈور, حکومت پاکستان, حکومت گلگت پاکستان, اگر آپ اس دھرنے کو کھلوانا چاہتے ہو, آپ PIR کے اپنے سمگلنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو, آپ سرکاری مشینری کو گزارنا چاہتے ہو, آپ اوپر جو ہمارے مال ہے اس کو نکالنا چاہتے ہو, تو اس چارٹ آف ڈیمانڈ پر عمل کرنا پڑے گا, ورنہ نہیں ہوگا. بس اب صبر کا پیمانہ لبلیغ ہو چکا. اب اپنے بھی جو ہے نا کتنا اپنے بھی خفا, مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ایک گروپ آگے بھی بیٹھا تھا, بڑے بڑے ہمارے جو ہے نا کچھ کاروباری ہم سے اختلاف کر کے, ان کو بھی ہم نے ناراض کرا کرنے کا نہیں بھائی ہمارا مقدمہ ٹھیک ہے, اور آج ہم اپنے مقدمے سے پیچھے ہٹے, یہ ممکن نہیں ہے. اب اس کو پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے امیگریشن روکا تو 200 دن اور دینا پڑتا ہے. امیگریشن کل بھی بند رہے گا, پرسوں بند رہے گا, اور یہ اس وقت بند رہے گا جب تک یہ کاغذ میں امینڈمنٹ کا. 2 چیزیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, کنزمپشن اور لمیٹیشن کو ختم کرو, اور لکھو کہ ری ایگزامینیشن, ری اسسمنٹ, پریویس پالیسی یا پرائم منسٹر پیکج, یہ لفظ مینشن ہوگا تو ہم سب کچھ اس کو بیٹھا کے ادھر بیٹھے گے. کونے میں عوال درآمد میں 10-15 دن لگتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہوگا, نہیں اٹھتے ہیں. کسی نے زبردستی اٹھانا ہے. ہم نے ان گولیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے, گیس کا بھی مقابلہ کیا ہے, فورسز کا بھی کیا, تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے جو ہمیں زبردستی اٹھانے کی کوشش کرے گا. ہاں وہ جاوید کیوں نہ ہو. اس لیے اب مزید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کل جتنے نوجوان ہیں, گلگت کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اپنے یوتھ کو بلاؤ. کر نگر کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا ایکسپینسز ہم دیں گے, بلاؤ. میں دوں بلاؤ. ابھی جتنا 10 ارب بھی خرچہ ہوتا ہے کل موبلائزیشن ہوگی, بلاؤ. ان سے پیسے نہیں لوگے, سارا پیمنٹ میں کروں گا. بلواؤ, فیصلہ کر کے اٹھیں گے, یا بہار کو ادھر سے ہٹا کے پھینکیں گے, یا اپنا مسئلہ حل کرا کے نکلیں گے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کی اپنا یوتھ کو, صدور کو بلواؤ.
बुजुर्गों को कहो दुआएं दे दे, माए बहनों को कहे दुआएं दे दे। इधर जब ये 3,500 लोग आएंगे तो फैसला करेंगे कि इधर जाना है या इधर जाना है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला फिर भी ताज़ इत्तेहाद एक्शन कमेटी भी आई है, इनसे फिर भी मीटिंग करेंगे। हम कोई इख्तलाफ नहीं चाहते, लेकिन चूतिए नहीं है, बस चूतिए नहीं, नेक कमजोर है बस। इस हाँ ठीक है, बस ये भी हो सकता है कोई कहेगा छोड़ूंगा, निकाले, हम कहेंगे रोकेंगे। छोड़ने वाला छोड़वा सकता तो छोड़वाएगा, रोकने वाला रोक सके तो रुकवाएगा, ये तमाशा बनता रहेगा, देखा जाएगा। नहीं अगर इत्तेफाक चाहते हो तो सीरियसली सीनियर कार्रवाइयों से बैठ के दोबारा कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी हम अपने नौजवानों को कन्विंस करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना हम सबको हामी नासिर हो। हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे, हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे। अब हफीजुर रहमान और अमजद ने जो खिलवाड़ किया है वो करने नहीं देंगे। इन्होंने उधर पुलिस का बेड़ा गलत किया, एक तरफ टीचर का बेड़ा गलत किया, 250 पुलिस को निकाला। अब ये रवि शख्स में भी करना चाहता है। अमजद साहब, हफीज साहब, तुमसे तगड़े लोग इस धरने में बैठे, तुम तगड़े हो, खुदा की कसम मैं तुम्हारे मुकाबले में उन लोगों को नहीं समझता हूँ। जो तुम्हारे अंदर ताकत है वो उनके अंदर नहीं है, अब भूल जाओ। इसलिए इंशाअल्लाह ताला एक शेर कहूंगा, आपने सपने का साथ देना है तो दोगे। एक शेर पढ़ूंगा, अगर आपने साथ देना है तो। वो मर्द नहीं जो डर गए हालात खोजे अंदर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद हुसैन साहब जो धरने से खिताब कर रहे थे। गो कि सुबह से ही पाक चीन ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी की अपनी आपसी मुशावरत अभी नहीं हुई है, लेकिन जावेद भाई ने तकरीबन अपना फैसला सुना भी दिया और उम्मीद करते हैं कि फैसला जरूर उसने अपना सुनाया है, लेकिन ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के साथ मुशावरत में बैठेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, मुझे तशरीफ धरना होगा, धरना होगा। मुझे उम्मीद है आप सब सुबह 8:30 बजे तशरीफ लाएंगे और एलानिया सुनेंगे। बहुत शुक्रिया।